یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 تا 28 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور دو قرابت والے کو اس کا حق، اور محتاج کو اور مسافر کو، اور مال کو فضولیات میں مت اڑاؤ، بے شک فضولیات میں اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تغافل کرو تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے، جس کی تمہیں امید اور توقع ہے، تو کہہ دو ان سے بات نرمی کی۔ پچھلی آیت میں والدین کے حقوق اور ان کے ادب اور احترام کی تعلیم اور تلقین تھی۔ اس آیت میں عام رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ہر رشتے کا حق ادا کیا جائے۔ یہ شریعت کے احکامات میں ایک اہم حکم ہے کہ جہاں عبادات کا معاملہ ہے اور جہاں عبادات کے احکامات ہیں، وہاں معاملات کے اور حقوق العباد کی بھی بات کی گئی ہے، اور اس کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ، جو کہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، اللہ ان میں سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد جو اس کے بندوں سے متعلق ہیں، جب تک بندہ اپنے حق کو معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لحاظ سے مفسرین فقہا فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، اور ان آیات کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، حسن معاشرت جنہیں کہا جاتا ہے، اور عمدہ اور بہتر سلوک، بہترین سلوک، وہ یہ ہے کہ اگر وہ حاجت مند ہوں تو ان کی مالی امداد بھی کرنی چاہیے اپنی وسعت کے مطابق۔ یہ بھی ان کے حقوق کے اندر شامل ہے۔ اس آیت میں اہل قرابت اور مسکین اور مسافر کو مالی مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دے کر اور ان کا حق فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ دینے والے کو ان پر احسان جتانے کا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ ان کا حق اس کے ذمے فرض ہے، اور فرض کو ادا کرنے والا اپنے فرض کو پورا کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ بظاہر چونکہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو اور اپنے سے کمتر اور اپنے سے کمزور مالی لحاظ سے ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارا ان کے اوپر احسان ہے۔ تو اس بات کو فرما دیا گیا کہ یہ احسان نہیں، بلکہ یہ ان کا حق تھا جو ان تک پہنچ گیا۔ اس لیے دینے والے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ حق، اس کے پاس جو حق تھا دوسروں کا، وہ ان تک پہنچ گیا، تو اس لحاظ سے یہ شکر ادا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جسے کچھ عطا فرمایا کرتے تھے، یعنی صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ، تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے اور نیاز مند ہوتے تھے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے میرا صدقہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا،
میری زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچ گئی، اور اگر تم نہ ہوتے تو پھر یہ میرا صدقہ کہاں پہنچتا اور میری زکوٰۃ کہاں پہنچتی۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا، اگلا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے مال کو فضولیات میں مت اڑاؤ، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی ضروریات کے درجے میں نہیں آتی بلکہ انہیں فضولیات کہا جاتا ہے، اسراف کہا جاتا ہے، تو ان کے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ فرما دیا گیا کہ اس طرح کا خرچ کرنا، بلا ضرورت بے جا خرچ کرنا، اس کو تبذیر اور اسراف کہا جاتا ہے، اور یہ شیطان کے کرنے کا کام ہے، اور جو ایسا کام کر رہے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اس طرح یہ شخص بھی جو اپنے مال کو فضول کاموں میں صرف کرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ نے مال اس کو دیا کہ صحیح جگہ پر اس کو مصرف میں لائے، صحیح جگہ پر خرچ کرے، جہاں اللہ کا حکم اسے دیا گیا ہے، جیسا کہ پیچھے رشتہ داروں کے اور عام لوگوں کے حق کا جو ذکر کیا، ان مواقعوں پر خرچ کرے یا اپنے آل اولاد اہل و عیال پر خرچ کرے، بجائے اس کے کہ وہ فضولیات کے اندر انہیں اڑائے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک تربیت فرمائی گئی کہ اگر کسی وقت ضرورت مند لوگ سوال کریں اور اس سوال کو پورا کرنے کی استطاعت اور قدرت نہ ہو تو ان لوگوں سے اعراض کرنے پر مجبور ہوں، تو آپ کا یہ اعراض مستغیانہ یا مخاطب کے لیے توہین آمیز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عجز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنی مجبوری کا اظہار کر کے ان کو دور کر دینا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو محسوس نہ کریں یا اپنی ذلت اس کے اندر محسوس نہ کریں۔ اس بات کی اس آیت کے اندر تاکید کی گئی، اس لیے کہ انسان کے اوپر ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ سائل جو اس وقت آیا یا رشتہ دار جن کے حقوق کا پچھلی آیت کے اندر ذکر فرمایا گیا، ان کی مدد جو ہے وہ اس وقت کرنے کا بھی موقع ہو یا وہ اس وقت قدرت رکھتا ہو سکتا ہے ایسی صورتحال ہو کہ وہ اس وقت ان کی مدد نہ کر سکتا ہو یا اس کی جیب اس کی اجازت نہ دیتی ہو، تو ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ ادب کی بات کر کے، عاجزی کی بات کر کے اپنے مجبوری کا اظہار جو ہے وہ کر دے، تاکہ وہ اس کے اندر اپنی ذلت نہ سمجھیں، اور اس دینے والے کی دل کے اندر بھی عجب اور تکبر نہ آئے۔ اس آیت کے شان نزول میں ابن زید کی ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر ان کو دیا جائے گا تو یہ فساد میں خرچ کریں گے، اس لیے آپ نے انہیں دینے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار ان کو فساد سے روکنے کا ذریعہ تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ تبذیر اور اسراف کسے کہتے ہیں؟ کسی گناہ کے کام میں یا بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر اور اسراف کہا جاتا ہے، اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع تو ہو مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے تو اس کو اسراف کہتے ہیں، یعنی بے موقع خرچ کرنے کو تبذیر، اور جس جگہ پر خرچ کرنا ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے تو اسے اسراف کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دونوں کا سے منع فرمایا گیا کہ تبذیر بھی نہ کرو اور اسراف بھی نہ کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبذیر یہ ہے کہ انسان مال کو حاصل تو حق کے مطابق کرے، یعنی حلال ذرائع سے اس کو حاصل کرے، مگر خلاف حق خرچ کر ڈالے، یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کر دے، اور اس کا نام اسراف بھی ہے اور یہ حرام ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ حرام اور ناجائز کام میں تو 1 درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، اور جائز اور مباح خواہشات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا کہ جس سے آئندہ آدمی محتاج اور فقیر ہو جانے کا خطرہ ہو جائے، یہ بھی تبذیر میں داخل ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اصل راس المال کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے منافع کو اپنی جائز خواہشات میں وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف اور تبذیر میں داخل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔